تصوف کے نام پر بہت ساری دکانیں ہیں بلکہ مارکیٹیں ہیں، اور بھولے بالے مسلمانوں کی عقیدتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی تماشا ہم دیکھتے ہیں اخبارات پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ، اور نفس الامر میں بھی ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ صحیح تصوف کا روپ کیا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تصوف سارے کا سارا اخلاق عالیہ کا نام ہے، اچھی اقدار کا نام اور اچھے اخلاق کا نام تصوف ہے۔ صوفیہ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے باطن کی جو صفائی نصیب کی ہوتی ہے، اس کا عملی اظہار ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے، ان کے رویے سے، ان کے طرز زندگی سے، ان کے انداز معاشرت سے ہوتا ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لکھتے ہیں، لیس التصوف رسوما ولا علوما، تصوف مختلف قسم کی رسموں کا نام نہیں ہے کہ اس رنگ کا پٹکا ہو اور اس طرح کا لباس ہو، وضع قطع اس طرح کی ہو، بال اتنے لمبے ہو، بولنے کا سٹائل یہ ہو تو وہ صوفی ہوگا، یہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ولا علوما، اور نہ مخصوص اصطلاحات کا نام تصوف ہے، جس طرح کہ ایک طبقہ مختلف علمی اصطلاحات کو تصوف سمجھ لیتا ہے اور وہ لوگوں پر اس طرح کی باتوں کا رعب ڈالتا ہے۔ مختلف تجلیات کے اسماء اور مختلف باطنی سیور جو ہیں ان کے اسماء، اور پھر اس پر بحث اور لوگوں کو مبہوت کر دیا، کبھی توحید وجودی کی بات کی، کبھی کسی اور عنوان سے بات چھیڑ دی، تو عام آدمی جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ بڑی باکمال بات کی ہے۔ تو یہ مختلف اصطلاحات کا نام بھی تصوف نہیں ہے، بلکہ یہ تو باطن کی صفائی کا نام ہے، یہ تو من کی پاکیزگی کا نام ہے، یہ تو اقدار عالیہ کا نام ہے، یہ تو اخلاق حسنہ کا نام ہے، یہ تو اندر کی نورانیت کا نام ہے۔ ایک اچھا انسان بن جانا اگر ایمان کی شرط کے ساتھ وہ اچھا ہے تو پھر وہ ایک اچھا صوفی ہے۔ لباس کا نام صفا نہیں ہے کہ مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ لیے جائیں، مختلف رنگوں کی اور مخصوص طرز کی ٹوپیاں پہن لی جائیں، یا مخصوص طرح کا لباس پہن لیا جائے، اس کے اوپر طرح طرح کے پیوند لگا لیے جائیں۔ تو یہ پیوند لگانے سے یا پیوند نہ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بن جا، جو تیرے دل میں آتا ہے پہن، پھر تو شاہی لباس میں ہوگا تو پھر بھی تو صوفی ہوگا، لیکن اگر تو کاروباری ہے اور اگر تو گدڑی فقیروں والی پہنی ہوئی ہے تو اس گدڑی میں بھی فقیر نہیں ہے، چونکہ فقیری کا تعلق لباس سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ دیکھیں، تصوف کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تصوف تو آپ سمجھ لیے، تصوف کا مطلب ہے اپنے نفس کو کچل کر شیطان سے مقابلہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منازل کو طے کرنا، اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے شروع سے روحانی علم کی کہاں ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے علم ظاہر ہوتا ہے، پھر عبادت، پھر تقوی پرہیزگاری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو تو روحانی اور علم لدنی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ صوفی حضرات جو ہیں ان کی ایک پازیٹیو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے جو باطنی کیفیات ہیں ان پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور وہ باطنی کیا ہیں کیفیات؟ دل میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے، آخرت کی طلب ہر دوسری طلب پر غالب آ جائے۔ جب تک یہ نہ ہو اور اللہ کے لیے جو کام کیا جائے وہ خالص خلوص اور اخلاص سے کیا جائے، اس میں کوئی بدنیت شامل نہ ہو جائے، یہ تمام چیزوں سے باطن کو پاک کرنا، اپنی روح کو اور قلب کو صفا اور مصفا بنا لینا، روح کا تجلیہ ہو، اس میں نورانیت پیدا ہو جائے، یہ صوفی کا کردار ہے۔ لیکن اسلام جس تصوف کا قائل ہے وہ اس صوفی کو ڈائنامک بنانا چاہتا ہے۔ اس کیفیات کے لوگ ایسا نہ ہو کہ بس مراقبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ دے شوڈ بی ایکٹیوسٹ، دے کم ان دی فیلڈ۔ انہیں چاہیے کہ وہی جہاد فی سبیل اللہ
اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو. تو یہ دونوں اسپیکٹ جب ہوں گے تب وہ اسلام کا ایک مکمل اور پسندیدہ صوفی بنے گا، ورنہ وہ پھر یک طرفہ بات رہ جائے گی. علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور میں ہیں، جو جن کو لوگ غلط طور پہ داتا گنج بخش کہتے ہیں، تو داتا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. شیخ علی حجویری، علی بن عثمان الجلابی الحجویری، وہ کہتے ہیں جس شخص کو کوئی مرشد نہ ملے اس کا مرشد قرآن ہے. میرا مرشد قرآن ہے، میری بیعت قرآن مجید کے ساتھ، اور جو بھی میرے ساتھ آ رہے ہیں ان کی بیعت بھی اصل قرآن کے ساتھ. صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی. ساری ساری رات جاگنا. فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے. ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے. یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. فلاں بزرگ تھے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے. نیت کی شکل ہے. یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو. یہ ایک قسم کا غلو آیا. میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شب بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو. اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلو سے نہیں. حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں. تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں. تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں. ہمارے نبی کو پتہ چلا آپ نے تینوں کو بلا لیا. کہا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو. میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں. آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں. میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. تم دین میں غلو سے بچو. پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو. دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا. دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند.